السلام علیکم، میں ہوں مختار احمد، ورچوئل یونیورسٹی کے کورس آرگنائزیشن بیہیویئر کے ساتھ، اور جس کا کوڈ ہے MGT 502، اور آج میں آپ کے ساتھ لیکچر نمبر 31 جو ہے 31 لیکچر جو ہے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. لیٹس سی وٹ وی ہیو کورڈ ڈیورنگ اوور پریویس لیکچر. وی اسٹارٹیڈ ود دی آرگنائزیشن اینڈ ود آرگنائزیشن اسٹرکچر. کیوں آرگنائزیشن میں اسٹرکچر بنتے ہیں، گروپ بنتے ہیں، ڈپارٹمنٹ بنتے ہیں، اس چیز سے ہم نے شروع کیا. ریمبر وی آر ایٹ دا تھرڈ فیز آف دا سبجیکٹ، the last part of the subject, the organization level. And we discussed the common characteristics of any organization, and they are, number one, they are doing the coordination. There is a coordination of efforts, and they have common goal. Not only this, they have division of labor, and there is hierarchy of authority. وہ اس سے پہلے جو شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ they are social entities. They have a common goal, deliberate structure, and they are linked with the external environment. اس سے علاوہ یہ چیزیں بھی اوور لیپ بھی ہو رہی چیزیں، لیکن they are the characteristics common to all organization, like they are doing the coordinating efforts. Common goal there, and of course division of labor. ڈیلیبریٹلی اسٹرکچر جسے کہتے ہیں وہی چیزیں، اور ہائرارکی آف اتھارٹی از دیئر. دیر از پراپر سسٹم ہو از ریسپانسبل ٹو ہوم، ہو از گوئنگ ٹو ڈو دس جاب، اینڈ ہو از گوئنگ ٹو ڈو دیٹ جاب. دین وی ریچ ٹو آرگنائزیشن اسٹرکچر ڈیزائن. اس چیز کو ہم نے ڈسکس کیا کہ کیا چیزیں ہیں. واٹ از آرگنائزیشن اسٹرکچر؟ بیسیکلی دا فارمل پیٹرن آف ہاؤ پیپل اینڈ جابز آر گروپڈ انٹو آرگنائزیشن، اور کس شیپ میں اس کو کر رہی ہے، اس کا ڈیزائن بن گیا. اینڈ وائی اٹ از لائک دس؟ بیکاز دا اسٹریٹجی، دا سائز آف دا آرگنائزیشن اینڈ ٹیکنالوجی انوائرمنٹ، دے کین فورس یو ٹو ہیو ڈفرنٹ اسٹرکچر، ڈفرنٹ آرگنائزیشن ڈیزائن، اور ڈفرنٹ کائنڈ آف ڈپارٹمنٹس دیئر. اینڈ دیٹ ول ڈیٹرمنز یور اسٹرکچر، کس قسم کا ہوگا، آرگینک ہوگا، میکینک ہوگا، یا میٹرکس آج کا ایک تھرڈ اور بھی آ رہا ہے وہ ہوگا. اینڈ دیٹ ول لیڈ ٹو وٹ؟ پرفارمنس اینڈ سیٹسفیکشن. آل دیز تھنگس بیکاز وی اسٹارٹیڈ وتھ سرٹن کوشچنس. وہ جو 6 کوشچن شروع میں پوز کیے لاسٹ ٹائم، ٹو وٹ ڈگری آر ٹاسک آر سب ڈیوائڈیڈ انٹو سیپریٹ جابس. ورک اسپیشلائزیشن کی بات کی، ڈپارٹمنٹس کتنے ہونے چاہیے، اسپین آف کنٹرول کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کمانڈ اتھارٹی کی کیا ریلیشن شپ ہے، کتنی اسپیشلائزیشنس ہیں. دیز آر ڈفرنٹ تھنگس وچ آر وی ہیو ٹو آنسر دوز تھنگ بفور وی شوڈ ڈیسائڈ وٹ کائنڈ آف آرگنائزیشن اسٹرکچر، وٹ کائنڈ آف آرگنائزیشن ڈیزائن وی وانٹ ٹو بلڈ ان اوور آرگنائزیشن. اور اس میں بہت سارے ادر فیکٹرز ٹرو، کہ کیا سینٹرلائز اتھارٹی چاہتے ہیں، ڈی سینٹرلائزیشن کرتے ہیں، آگے ڈیلیگیٹ کرنا چاہتے ہیں پاور کو، اور کتنے زیادہ رولز ریگولیشن کی آپ فالو کرنا چاہتے ہیں، یا یو وانٹ ٹو ہیو دا فلیکسیبلٹی. سو دا چوائس آف دوز اسٹرکچر اینڈ ڈیزائن ول بی ڈیپینڈنگ آن دیز 6 concerns, 6 questions, 6 issues based on which any organization, they will be deciding what kind of organization structure or organization design they want to form. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ Why we want to do that? Because we have to see the chain of command. We have to be very clear who is responsible for whom. We have to decide about the span of control, کہ ایک مینیجر کے نیچے کتنے سبارڈینیٹ ہونے چاہیے، کتنوں کو وہ ڈائریکٹ کر سکتا ہے، اور آپس میں ان کی کیا لنکیج ہوگی. آج میں کچھ ڈفرنٹ ٹائپ آف اسٹرکچر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اینڈ دیکھیے کیسے وہ آپس میں
لنک ہوتے ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے, کیا نقصان ہوتا ہے. Why we are doing these things again? Because now we are talking about more people working in the organization. When there was only few people, it was easy to communicate, it was easy to handle things. But when there are so many different people, like in hundreds and thousands, then it is becoming more important that you should have a formal structure there. And the kind of style or openness or flexibility, it depends. But still we want some kind of design, some kind of structure there, so that we should have the responsibility of each person, each group, each team, and simultaneously they should work together to achieve the organization goal. یاد ہے جب آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا تھا تو میں نے آپ سے کہا کہ ہر ایک کا مقصد انڈیویجول کو لیں, گروپس کو لیں, یا بہت سارے گروپ جو اکٹھے ہو جاتے ہیں ان سب کو بھی لیں. ان سب کا مقصد الٹیمیٹلی دا مشن آف آرگنائزیشن از. واٹ از دا مشن آف آرگنائزیشن؟ اور وہ مشن ٹرانسفارم ہوتا ہے ڈفرنٹ ٹیمس پہ, ڈفرنٹ گروپ پہ, ڈفرنٹ سیکشن پہ, ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس پہ. اینڈ اکارڈنگلی دے پک دیئر اسٹریٹجیز ٹو اچیو دیئر پرٹیکولر گولز, so that they all together can reach to the ultimate mission of the organization. بات سمجھ آتی ہے؟ So for that purpose, any organization, they need to have some kind of departments, some kind of subunits, because we are talking about so many people. Why we are talking about so many people? Because now we are talking about a complex task. And one person, one group cannot do everything. Now they have to go for specialization. Remember we said few people have to do the marketing job. You need few people for the designing part. You need again few people to maintain the account and finance things. And same time you need more people for the management of the people. They should keep the record, they should track the performance record, and they should do the performance appraisal and so on. اور اس کے لیے کچھ کمپونیٹس ہم نے دیکھے تھے, ڈویژن آف لیبر, وہی چیز, اتھارٹی, ڈپارٹمنٹلائزیشن اینڈ اسپین آف کنٹرول. کتنا زیادہ رکھنا چاہتے ہیں, کم کرنا چاہتے ہیں. اسپیشلائزیشن زیادہ ہونی چاہیے, کم ہونی چاہیے. ڈیلیگیشن آف پاور, یو وانٹ ٹو گیو مور ڈیلیگیٹ, یو وانٹ ٹو ڈیلیگیٹ دا مور پاور, اور یو وانٹ ٹو ریٹین دا ہول پاور. سینٹرلائزیشن ورسز ڈیسینٹرلائزیشن. بیسس کیا ہوں گے؟ سملرلی کتنے اسپین آف کنٹرول, وہی کتنے لوگ ہوں گے ہر مینیجر کے نیچے جن کو وہ ڈائریکٹ کر سکیں. تو یو ہیو ٹو آنسر دوز کوشچن ٹو گو فار دی آرگنائزیشن ڈیزائن اور آرگنائزیشن اسٹرکچر. اور بیسیکلی جیسے میں نے آپ سے کہا تھا, دیر آر 3 types آف آرگنائزیشن ڈیزائن: دا میکینسٹک ڈیزائن اور ماڈل, دا آرگینک ماڈل, اینڈ دا میٹرکس ماڈل. اس کو بھی ہم لاسٹ ٹائم ڈسکس کر چکے ہیں. اینڈ وائی ڈو those structure differ? If we have one type of structure, very efficient, why can't we just copy it to all organization? If you have figured out, okay, this is the way people can achieve the goals, why can't everybody adopt those things? Because there are different factors which can affect your choice for the organization structure or design you are adopting. They can be strategy. What kind of strategy the organization is adopting? What is the size of the organization? What kind of environment they are working, and what technology they are using, and that will affect their choice of the design or structure. Let's talk about today's topics. Again, we are still at the organization structure or design level. The basic of organization structure is basically what? Organization structure, thoda sa dobara review, defines how job, tasks are formally divided, grouped and coordinated. اور جو چارٹ نظر آتا ہے آپ کو, دیٹ از اے ویژل ریپرزینٹیشن آف دی آرگنائزیشن ڈیزائن اور اسٹرکچر. بیسک اسٹیپس: دا مینیجر مسٹ ڈیسائڈ ہاؤ ٹو ڈیوائڈ دی اوور آل ٹاسک آف دی آرگنائزیشن انٹو سکسیسively smaller jobs. مینیجر مسٹ ڈیسائڈ دا بیسس فار وچ ٹو گروپ دی انڈیویجل جاب. کس بیس پہ وہ ڈیوائڈ کر رہا ہے. مینیجر مسٹ ڈیسائڈ دی اپروپریٹ سائز آف دی گروپ رپورٹنگ ٹو ایچ سپروائزر. وہی کمانڈ کیا ہے, اسپین آف کنٹرول کیا ہے.
Manager must distribute authority among the jobs, how much he want to delegate, how much he want to retain, what is the command کا style کیا ہے, کس طرح, کیا وہ خود ڈیسیژن کرنا چاہتا ہے, کیا ڈیسینٹرلائز کرنا چاہتا ہے. And when we are talking about deciding or designing those organization structure or designing the organization design, there are three types of relation we have to decide. One is the direct, single, one-to-one relationship between a manager and each subordinate individually. کس قسم کی ہوگی وہ لائن جو اتھارٹی ہے. Then direct group between a manager and each possible subordinate, کیسی ہوگی اس کی ریلیشن شپ. اور پھر کراس فنکشنل جو آپس میں مختلف یونٹس ہیں ان کی آپس میں کس طرح کی لنکس ہوں گے, کس طرح کی ان کی کوآرڈینیشن ہوگی, یہ چیزیں بھی آپ نے ریلیشن شپ ڈیفائن کرنے ہوتے ہیں. And when we are talking about the authority, there are three types of authorities when we have to decide about the organizational structure or organization design. One is the line authority, the other one is the staff authority, and third one we say is the functional authority. کیا فرق ہے ان میں؟ دا لائن اتھارٹی, وہ چارٹ کل بھی میں نے آپ کو دکھائے تھے لاسٹ لیکچر کے دوران, آج بھی کچھ دکھاؤں گا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. دیٹ لائن اتھارٹی ڈیفائنس دی ریلیشن شپ بٹوین سپروائزر اینڈ سبارڈینیٹ, وہ جو آپس میں ان کی ریلیشن شپس. اینڈ واٹ از دا اسٹاف اتھارٹی؟ دیٹ ہیز ٹو ڈو ود دی ایڈوائزری کیپیسٹی. اٹ از دا اتھارٹی ٹو سرو ایز این ایڈوائزری کیپیسٹی, اس کو ہم اسٹاف اتھارٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. واٹ از فنکشنل اتھارٹی؟ پرمٹس اسٹاف مینیجر, ٹھیک ہے, ٹو میک ڈیسیژن ہاؤ دوز ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس دے آر ورکنگ. اس کو دوبارہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ تین قسم کی اتھارٹی کی بات کی ہم نے, لائن اتھارٹی, staff authority and functional authority. What is line authority? Is defined as the relationship between supervisor and subordinate. And what about the staff authority? It is the authority to serve in a advisory capacity. And what about the functional authority? That permits staff managers to make decisions about specific activity performed by employees within other departments. ٹھیک ہے نا, یہ آپ کی فنکشنل اتھارٹی جو آپ کے کام کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. یہ اتھارٹیز کا بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیسے ہم ریلیشن شپ اس جب آرگنائزیشن کو ڈیزائن کر رہے ہیں, اسٹرکچر کر رہے ہیں, وہ ریلیشن شپ بھی اتھارٹی بیس پہ ڈیفائن ہونے ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ایلیمنٹس آف دا آرگنائزیشن اسٹرکچر. اگین دا 4 بیسک تھنگس: دا اسپین آف کنٹرول, سینٹرلائزیشن اور ورسز ڈیسینٹرلائزیشن, فارملائزیشن کتنی ہے اور ڈپارٹمنٹلائزیشن کتنی ہے. یہ ساری چیزیں اس کو ہم ایلیمنٹس آف آرگنائزیشن اسٹرکچر بھی کہتے ہیں. Now let's talk about common organization design. Simple structure, bureaucracy or bureaucratic structure or matrix structure. مختلف ٹیکسٹ کے اندر مختلف نام بھی دیے گئے ہیں, آرگینک, میکینسٹک, میٹرکس, یا اس کو اس شکل میں بھی آپ کی رابن کی بک میں اس طرح بھی دیا ہوا ہے. تو لیٹس ڈسکس اکارڈنگ ٹو رابن بک. What is simple structure? A structure characterized by a low degree of departmentalizations, wide span of control, authority centralized in a single person, and little formalizations. کیا مطلب ہوا؟ یہ دیکھیے, ایک سمپل اسٹرکچر بتاتا ہوں. عابد اسٹور ہے, گروسری اسٹور ہے, جنرل اسٹور ہے, میڈیکل اسٹور ہے, کوئی بھی نام دے سکتے ہیں. مسٹر عابد از دا اونر اور مینیجر. ہی نیڈ اے سیل پرسن, might be needing 2 sale persons. If it is growing, he might be needing another sale person, and so on. But he also needs a specific job is there to handle the cash. If he himself don't want to manage this, he need another person doing the cashier job. اب اس میں بڑا سمپل دیکھیں اسٹرکچر ہے. کیوں سمپل ہے؟ ایک باس ہے, باقی سارے اس کے سبارڈینیٹ ایک ہی لیول پہ ہیں, اور پھر ہر ایک کی اسپیسیفک جاب ہے, کوئی فارملائزیشن نہیں ہے. دا اونلی مسٹر عابد از ڈیسائڈنگ, سینٹرلائز اتھارٹی اس کے پاس ہے, اینڈ دیٹ از ہاؤ اٹ از ورکنگ. سو وی کین سے دس از اے سمپل اسٹرکچر. کیا کریکٹرسٹکس ہیں اس کے؟ فیو ڈپارٹمنٹس,
اب اس میں لاسٹ جو آپ نے سلائڈ دیکھی اس میں صرف 2 بیسک ڈپارٹمنٹس تھے, ایک سیل پرسن کا اور ایک کیشیئر کا. 3-4 اس کو جتنے چاہیے سیل پرسن اس نے رکھ لیا اور ایک کیشیئر رکھ لیا. نو مور ڈپارٹمنٹس. He himself is a human resource manager, Mr. Abid. He himself is looking after the requirements of the people working with him. اور ان کی باقی چیزوں کو ڈیسیژن کرنا اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. تو وائڈ اسپین آف کنٹرول, ٹھیک ہے نا, نیرو نہیں ہے, وائڈ ہے, جتنے مرضی وہ لوگ ایڈ کرتا جائے. اینڈ لٹل فارملائزیشن, سینٹرلائز اتھارٹی. So these are the characteristics of simple structure, organization design or structure. What about the bureaucracy? بڑا کامن لفظ ہے, سنتے رہتے ہیں کہ بیوروکریسی جو ہے نا یہ کام نہیں ہونے دیتی. کیوں ہم کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ فارمل اسٹرکچر ہوتا ہے. اے اسٹرکچر ود ہائیلی روٹین آپریشن ٹاسک اچیو تھرو اسپیشلائزیشن. اسپیشلائز کام ہو رہے ہوتے ہیں, ویری فارملائز رولس اینڈ ریگولیشن, tasks that are grouped into functional departments, centralized authority, narrow span of control, and decision making that follows the chain of command. بڑی روٹین کام ہوتے ہیں, جس کو کہتے ہیں فائل ورک. ایک ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں چیزیں, اسی روٹ سے جائیں گی, یہی چیزیں ہوں گی, سارے سائن کریں گے, واٹ ایور. وی کال اٹ بیوروکریٹک اسٹرکچر اور بیوروکریسی. اس میں کیا ہوتے ہیں؟ فنکشنل اسٹرکچر ہوتے ہیں اور ڈویژنل اسٹرکچرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. واٹ آر دا اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز آف دا بیوروکریسی اور بیوروکریٹک اسٹرکچر آف دی آرگنائزیشن؟ اسٹرینتھس آر فنکشنل اکانومکس آف اسکیل, منیمم ڈپلیکیشن آف پرسنل اینڈ اکوپمنٹس. بار بار ڈپلیکیشن کی ضرورت نہیں, ایک چین بنی ہوئی ہے, فارمل, ہر ایک کا اپنی اپنی ریسپانسبلٹی ہے, وہ اپنا کام کرتا جا رہا ہے اور بلک میں کام ہوتا ہے, اس لیے اکانومی آف اسکیل کا کنسپٹ بھی ہے. Enhanced communication, centralized decision making. But it has the weaknesses too. What are those weaknesses? Sub-unit conflicts with organizational goals. ہر کوئی, لیٹس سی, ایک مارکیٹنگ کے لوگ ہیں, ایک پروڈکشن کے لوگ ہیں. اگر بیوروکریٹک اسٹائل ہے تو پھر کیا ہوگا کہ ان کے کنفلکٹ آرگنائزیشن جو اوپر ٹاپ مینجمنٹ ڈیسیژن کر رہی ہے, ہو سکتا ہے وہ ان کو سوٹ نہ کر رہے ہوں, تو دے نیچرل رفٹ دیئر. Obsessive concern with rules and regulations. People are more focusing on formalities. They are not looking for the end. What is the end point? What is the objective? More focusing on the rules and regulations. جو پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشن کے بارے میں بھی لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ بیوروکریسی ہوتی ہے, فارمیلٹی زیادہ ہوتی ہیں, وہ اپلیکیشن فائل ورک بہت زیادہ ہوتا ہے, روٹین کے کاموں پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے بجائے دیکھنے کے لیے کہ پرفارمنس کیا ہے, بجائے یہ دیکھنے کے لیے کہ اچیومنٹ کیا ہو رہا ہے. دے آر مور کنسرن اباؤٹ فالوئنگ دا رول رادر دین اچیونگ دا گول. اگین اٹ از اے ڈیبیٹیبل بگ کوشچن مارک دیئر. لیک آف امپلائز ڈسکریشن ٹو ڈیل ود دی پرابلمس. Now if a situation arises where that rule is not permitting you to decide, go for other options, you are stuck there because you are following the bureaucratic structure, a bureaucratic approach. That is why we call it a weakness of the bureaucracy. What about the matrix? The matrix structure is a structure that creates dual line of authorities and combine functional اینڈ پروڈکٹ ڈپارٹمنٹلائزیشن. اس کو بھی ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہوا ہے. کراس فنکشنل کوآرڈینیشن ہوتی ہے, کلیئر اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, ایلوکیشن آف اسپیشلسٹ اور ڈیول چین آف کمانڈ. دی آر دی کریکٹرسٹکس آف میٹرکس اسٹرکچر. وٹ اسٹرکچر ناؤ وی شوڈ پک؟ اے اسٹرکچر شوڈ بی چوزن دیٹ بیسٹ سپورٹ دی آرگنائزیشن اسٹریٹجی. ناؤ وٹ اسٹرکچر or what design should any organization pick? It depends on so many different things. What are those so many different things? سب سے پہلے تو اسٹریٹجی کیا آپ کی, کیا کرنا چاہتے ہیں. نمبر 1, a structure should be chosen that best support organization strategy. کیونکہ ٹریڈ آفس تو بہت سارے ہیں. ابھی ہم دیکھیں گے فنکشنل اسٹرکچر ہے یا پروڈکٹ اسٹرکچر ہے یا ٹیریٹری بیس پہ اسٹرکچر پک کر رہے ہیں
یہ کس بیس پہ آپ اسٹرکچر پک کر رہے ہیں؟ بیکاز فار ایچ دیر از اے ٹریڈ آف. کوئی بھی چوائس آپ لیتے ہو اس کے کچھ فائدے بھی ہیں, کچھ نقصانات بھی ہیں. Now you have to go for more benefits because there is no ideal structure, I should say. ہر جو بھی اسٹرکچر, جو بھی آپ ڈیزائن اڈاپٹ کرو گے, اس کے کچھ نہ کچھ ویکنیسز بھی ہوں گی, کچھ نہ کچھ اس کی اسٹرینتھس بھی ہوں گی. Now logically we should go for the structure, for the design which has more strengths rather the weaknesses. ٹھیک ہے, اور وہ جو اسٹریٹجک پرائرٹیز ہیں اپنی, اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کر کے, اور یہ پھر آپ کو وہ دونوں کی جو ویکنیسز اور اسٹرینتھ دیکھتے ہوئے دین یو شوڈ پک کہ وچ اسٹرکچر یو وانٹ ٹو اڈاپٹ. کلیئر؟ وچ اسٹرکچر یو وانٹ ٹو اڈاپٹ. یو وانٹ ٹو اڈاپٹ, گو فار دا سمپل اسٹرکچر, یو وانٹ ٹو گو فار دی matrix structure, or you want to go for the bureaucratic structure. Again, within same type, you have different type of structures. تو کس کو آپ نے پک کرنا ہے؟ بیکاز ویری فرینکلی دس از ناٹ دا سبجیکٹ کور ایریا. ہم اس اسٹرکچر کو ڈیپتھ میں نہیں جا سکتے, ورنہ تو اس پہ پورا ایک 45 لیکچر وی کین ڈیوائڈ ان دس ہول سبجیکٹ آف آرگنائزیشن ڈیزائن اینڈ اس کی اسٹریٹجیز پہ. کیونکہ دس از ون پارٹ جسٹ ٹو شو یو کہ آرگنائزیشن کیا ہوتی ہیں, اس کے اندر کیسے ڈپارٹمنٹ بنتے ہیں, کیونکہ یہی چیز پھر اس کا بہیویئر کو بھی آگے ریفلیکٹ کرے گی. بیکاز پیپل آر ورکنگ دے آر انڈیویجلی ان گروپس, ان ڈفرنٹ سیکشن, ان ڈفرنٹ گروپس, اور دے ہیو ود ان اینڈ ود ڈفرنٹ گروپس ڈفرنٹ کائنڈ آف انٹریکشن. بہیویئر پارٹ از آف کورس افیکٹنگ دیم. تو دیٹ از وائی وی آر جسٹ ٹچنگ دس سبجیکٹ. بٹ سیم ٹائم آئی وانٹ دیٹ یو شوڈ بی کلیئر کہ یہ چیزیں کیا ہیں. کمنگ بیک ٹو سمپل اسٹرکچر, جب اونر مینیجر بھی ہے, خود کام کر رہا ہے, فیملی بزنس ہے, کوئی ضرورت نہیں کسی چیز کی, تو ویری سمپلسٹ وے, ایک چیز, ایک بندہ خود اپنی دکان چلا سکتا ہے نا ایسی بات. اونر مینیجر میک آل میجر ڈیسیژنز ڈائریکٹلی اینڈ مانیٹر آل ایکٹیویٹیز ہم سیلف اور ہر سیلف. لیکن مسئلہ جب ہوگا کب؟ جب اس کا کام بڑھے گا, جب اس کا سائز بڑھے گا. ناؤ ہی ہیز ٹو برنگ اور شی ہیز ٹو برنگ مور پیپل ان سائڈ. جس طرح پریویس ایک ایگزامپل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اونر ہے اسٹور کا, اس نے پہلے ایک سیل پرسن کو رکھا, پھر دوسرے کو رکھا, پھر تیسرے کو رکھا. دا وے ہی واز ایکسپینڈنگ, دا بزنس واز ایکسپینڈنگ, ہی واز ریکوائرنگ مور اینڈ مور ہیلپ. بٹ سیم ٹائم ہی واز دا سول اونر اینڈ ڈیسیژن میکنگ, دا سینٹرلائز ڈیسیژن میکنگ. تو سمپل اسٹرکچر میں اونر ڈسائڈ کرتا ہے, لیکن جیسے ہی چیزیں اس کا بزنس گرو کرے گا تو پھر اس کو وہ کمپلیکس ہوتا جائے گا, اور اس کو ڈیسیژن میکنگ میں شیئر کرانا پڑے گا, ڈیسینٹرلائز کرنا پڑے گا, اور لوگوں کو انوالو کرنا پڑے گا. فنکشنل اسٹرکچر اس کو کہتے ہیں. ایک اور جو آگے تھوڑا سا ان کی میں نے ایسے آپ سے کہا تھا کہ تھوڑی سی سب ڈیوائڈ کر کے تھوڑا سا اور آگے جا کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. این آرگنائزیشن اسٹرکچر دیٹ گروپس ٹوگیدر پیپل ہو ہولڈ سیملر پوزیشن, پرفارم اے سیملر سیٹ آف ٹاسک, آر یوز دی سیم کائنڈ آف اسکلز. اس بیس پہ اگر آپ ڈویژن کرتے ہیں تو اس کو ہم فنکشنل اسٹرکچر کہتے ہیں. جیسے یاد ہوگا میں نے آپ سے کہا تھا کہ مارکیٹنگ کے لوگ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ بنا دیا, فائنانس کے لوگوں کا آپ نے فائنانس ڈپارٹمنٹ بنا لیا, پروڈکشن کے لوگوں میں جو انوالو ہیں ان کو پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں اکٹھا کر دیا, بیکاز دے آر ڈوئنگ دا سیملر ٹائپ آف ورک, دے آر یوزنگ دا سیم کائنڈ آف اسکلز, اور دے آر پیپل ہو آر ورکنگ آن دا سیملر پوزیشنز. اس کی ایگزامپل دیکھیے. In the functional organization structure, organizes employees around skills or other resources like marketing, production, human resource management, HRD, R&D, research and development, whatever. ایک پریزیڈنٹ ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ایک فائنانس کو اپنے گروپ ڈیوائڈ کر لیا, پروڈکشن اینڈ مارکیٹنگ. Now see, we call this type of organizational structure the functional organizational structure. کیوں؟ کہ فنکشن کے بیس پہ وہ جو فائنانس کے لوگ تھے ان کو آپ نے ایک گروپ بنا دیا, ڈی جی فائنانس بنا دیا, ڈائریکٹر فائنانس بنا دیا, مینیجر فائنانس بنا دیا, واٹ ایور نیم یو وانٹ ٹو گیو اٹ ٹو, اور اس کے نیچے جتنے لوگ ہوں گے وہ اس کو رپورٹ کر رہے ہوں گے, اس کے ساتھ اس گروپ کی شکل میں کام کر رہے ہوں گے. سملرلی دا پروڈکشن لیول, تو کیونکہ پروڈکشن میں لوگ انوالو ہیں, ان کو ایک اس گروپ کا نام دے دیا آپ نے. اور تھرڈ میں مارکیٹنگ, اس کو ہم فنکشنل
آرگنائزیشنل اسٹرکچر اور ڈیزائن کہیں گے. اس میں جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں بائی فنکشنز ہوتے ہیں. ایڈوانٹیجز کیا ہے اس کی؟ ایفیشنسی ود ان فنکشن. Now because similar type of people with having the same kind of skills, working in the same area, جب وہ اکٹھے کام کریں گے تو وہی گروپ ڈیسیژن میکنگ انوالو ہو جائے گی. مور چوائسز ول بی دیئر بیکاز دے آر گوئنگ ٹو ہیو دا سیم فوکس. کلیئر ایفیشنسی ود ان فنکشن بڑھ جائے گی. کلیئر لائن آف اتھارٹی ہوگی. ریسورس سینٹرلائزیشن ہوگی. اور ایوری ون اسپیکس دا سیم لینگویج. مارکیٹنگ کے لوگ ہیں تو مارکیٹنگ کی بات کریں گے. پروڈکشن کے لوگ ہیں پروڈکشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے. فائنانس کے لوگ ہیں اینڈ دے ول بی ٹاکنگ ہاؤ ٹو مینج دا فائنینشیل ریسورس. تو سی دیز آر دی ایڈوانٹیجز, بٹ دیر از آلسو some negative part or disadvantages too. What are those? With wide range of products or services, various functions can have difficulty efficiently serving needs. جب بہت زیادہ بڑی سیٹ اپ ہو جائے گا تو اس طرح کے سب ڈویژن مائٹ کریٹ سم کائنڈ آف انفیشنسی. پور کوآرڈینیشن اکراس ڈپارٹمنٹس کی وجہ سے اور سلو ریسپانس ٹو کسٹمر پرابلمس. اف کسٹمر از کمنگ ٹو, لیٹس سی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ورچوئل یونیورسٹی. ناؤ یو ہیو ایک سینٹرل پوائنٹ جہاں آپ اپنی اسائنمنٹ وغیرہ بھیجتے ہیں. کوئی کنسرن ہوتا ہے تو امیڈیٹلی آپ کو مل جاتا ہے. جیسے جیسے گرو کرے گا, اگر بالکل فنکشن لیول پہ اور سب ڈیوائس ہونا شروع ہو جائیں تو او بی کا لوگ او بی کا جواب دیں گے آپ کو, مارکیٹنگ کے مارکیٹنگ کے دیں گے, ایچ آر ایم کے ایچ آر ایم کے دیں گے, فائنانس والے فائنانس کا جواب دیں گے آپ کو. دیٹ از فائن. بٹ وین اٹ ول بی گرون ان اے لارجر اسکیل اور اس لیول پہ آپ اس کو سب ڈویژن کر لیں گے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی کوئی چیز آپ کو جواب نہیں آتا, کوئی چیز آپ کو نہیں ملتی, وین یو ریچنگ ٹو دی ہیڈ آف دس بزنس ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ سائنس گروپ, تو وہ آپ کی چیزوں کو وہاں تک پہنچتے پہنچتے ایچ آر ایم کے مارکیٹنگ کے او بی تک پہنچتے پہنچتے اٹ از گوئنگ ٹو ہیو دی انفیشینٹ کائنڈ آف افیکٹ دیئر. تو وہ سلو ریسپانس ہو جائے گا, آپ کو ریسپانسونیس سلو ہو جائے گا. دیٹ از دی ڈس ایڈوانٹیج آف دس سسٹم. ایک اور چیز حاجرہ کمپنی دیکھ لیجیے, میں نے ویسی اس کو بڑا کرنے کے لیے بتایا آپ کو. انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سیپریٹ, ناؤ یو ہیو دی مینوفیکچرنگ. پروڈکشن میں آپ نے ناؤ یو ہیو سب ڈیوائڈ بیکاز یو آر گرون اپ. انسٹیڈ آف ہیونگ انجینئرنگ اینڈ پروڈکشن ٹوگیدر, ناؤ یو نیڈ ٹو ہیو سیپریٹ تھنگس. انجینئرنگ سیپریٹ ہو گیا, مینوفیکچرنگ ڈفرنٹ ہو گیا. ناؤ مارکیٹنگ از اسٹل دیئر, فائنانس از اسٹل دیئر, اینڈ ناؤ یو ہیو دا پرسنل ڈپارٹمنٹ یا ایچ آر ڈپارٹمنٹ, کیونکہ لوگ بڑھ گئے آپ کے پاس. تو سی it is growing. So you have to bring more subdivision based on again certain functions. Let's see your organization is growing in a big way. You might have to divide your marketing into advertising group separate and marketing different. Similarly, maybe new product development group separate. تو یہ بہت ساری چیزیں جیسے جیسے گرو کرتی ہے آرگنائزیشن, جیسے جیسے ڈیمانڈ ڈفرنٹ ہوتی جاتی ہے, they have to decide about these things. And we are still at the فنکشن لیول اسٹرکچر. اس کے وہی ایڈوانٹیجز, ایفیشنسی اینڈ مور کاسٹ افیکٹو یونٹس, اور سیکریفائز آرگنائزیشن گول فار ڈپارٹمنٹیشن ونس. اس میں کیا ہے, وہ ایک چیز میں نے بولا ہے کہ سیکریفائزنگ آرگنائزیشن گولز فار ڈپارٹمنٹل ونس. جب آپ اتنے زیادہ فنکشن لیول پہ ڈپارٹمنٹلائزیشن کر لیتے ہیں, سب ڈویژن بنا لیتے ہیں, تو نا واٹ ول ہیپن. ان اے وے اٹ از گڈ ٹو, بٹ سیم ٹائم it might have a negative effect. اب ایک تو اوور آل آرگنائزیشن کا گول ہے, لیکن جب سب گروپ بن جاتے ہیں پھر وہ اپنا گروپ از بیکمنگ دا پرائرٹی. مجھے اپنا مارکیٹنگ کا کام ایفیشینٹ کرنا ہے. آئی ہیو ٹو بی بیٹر دین فائنانس. اوکے, ان اے وے اٹ از گڈ. یہ کمپٹیشن ڈیولپ ہوتی ہے, سینرجی افیکٹ ہوتی ہے, کریٹیوٹی آتی ہے, بٹ سیم ٹائم اٹ کین ہیو اے نیگیٹو افیکٹ. الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ وہ جو آرگنائزیشن گول اتنی پرائرٹی نہیں رہے گی سب کے لیے, ہر کوئی اپنی پرائرٹی پہ کام کرے گا. مینوفیکچرنگ والوں کو, پروڈکشن والوں کو پروڈکشن کی ایفیشنسی دکھانی ہے, لیکن مارکیٹنگ والے اپنے لحاظ سے کچھ پروڈکٹ کو لے کے مارکیٹ میں جا رہے ہوں گے. فائنانس والے اپنے فائنینشیل مینجمنٹ کے رکھتے ہوئے ہو سکتا ہے پرائرٹی ان کی ڈفرنٹ ہو. سو یہ سلولی جتنے زیادہ ڈپارٹمنٹ بنتے جائیں گے, دا امپورٹنٹ تھنگ ول بی ناؤ ہاؤ ٹو میک اے گڈ کوہیسو کوآرڈینیشن امنگ دوز ڈپارٹمنٹ. ادروائز وٹ از گوئنگ ٹو ہیپن,
کہ وہ انڈیپینڈنٹ یونٹ بن کے اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ کا کنسپٹ آ جائے گا اور ان کا فوکس چینج بھی ہو سکتا ہے. سمجھ آئی بات؟ اگین فنکشنل فارم آف ٹریڈ آفس کیا ہیں؟ ایڈوانٹیجز: اچیو گریٹر اسپیشلائزیشنز، پرزینٹ اے سنگل فیس ٹو وینڈرز اینڈ کسٹمرز. مارکیٹنگ کا کام ہے، مارکیٹنگ کے لوگ جانے. اگر کسی کا بل کے مسئلہ ہے وہ فائنانس کے لوگ جانے. اگر R&D کا مسئلہ ہے انجینئرنگ کے لوگ جانے. اگر انوینٹری کا مسئلہ ہے دے ہیو پرسن ریسپانسبل ان دا پروڈکشن. اور ریڈیوس ڈپلیکیشن، بیسٹ فار مینیجنگ اے سنگل پروڈکٹ اور سروسز. یس وین دیر آر سو مینی ڈفرنٹ پروڈکٹ پھر یہ چیزیں کمپلیکیٹ ہو جاتی ہیں. ناٹ کنڈیوسو، ڈس ایڈوانٹیج یس وہی، ناٹ کنڈیوسو ٹو ملٹیپل پروڈکٹ لائنس اور کسٹمر سیگمنٹس. انہیبٹ کمیونیکیشن بٹوین دا فنکشنس. اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ ود ان دوز گروپس اینڈ بٹوین دوز فنکشنز وی مسٹ ہیو اے ویری ایفیشینٹ اینڈ افیکٹو کمیونیکیشنس. ہوتا ہے ایسے کہ اپنے اپنے فنکشن میں لوگ کام کریں، اپنے اپنے ڈویژن میں کام کریں، مہینوں سالوں کسی کو جانتے بھی نہیں کیا ہو رہا ہے. دو اٹ از ناٹ ریکوائرڈ بٹ اسٹل دا ہیومن ایسپیکٹ از ویری امپورٹنٹ. ان کا پراپر کمیونیکیشن سسٹم ہونا چاہیے، پراپر آپس میں کوآرڈینیشن ہو، ان کی آف اینڈ آن سٹنگ ہونی چاہیے آپس میں، اسپیشلی دوز پیپل ہو میٹر دا اسٹریٹجک لیول، سو ٹو سی دا ایچ ادر پرابلمس بیکاز الٹیمیٹلی دے آل ہیو ٹو فٹ ان دوز دس بگ پکچر آف دی آرگنائزیشن لیول. وہی چیز اب جب اور چیزیں بڑھیں گی اور کمپلیکیٹ ہوگا اور سائز بڑھے گا، اس میں ایک لیئر اور آ جائے گی. دا کارپوریٹ لیول R&D, the corporate level finance, the strategic planning, the corporate marketing, the human resource department. تو پھر اب لیئر بڑھنی شروع ہو جائیں گی. لوگ زیادہ ہو رہے ہیں، یونٹ زیادہ بڑھ رہے ہیں. ناؤ یو نیڈ ٹو ہیو وہ جو چین آف کمانڈ ہے بڑھنی شروع ہو جائے گی. تو یہ دیکھیں کیسے فنکشن لیول پہ بھی یہ چیزیں چینج ہوتی جائیں گی. لیٹس ٹاک اباؤٹ پروڈکٹ لیول اسٹرکچر اور پروڈکٹ ڈپارٹمنٹلائزیشنس. وہی کمپنی لیتے ہیں، وہ کوئی اسمال ہاؤس ہولڈ اپلائنسز بنا رہے ہیں، اس کے سیپریٹ یونٹ بنا دیا انہوں نے. دین دے ہیو دا لارج ہاؤس ہولڈ اپلائنسز اینڈ کمرشل اپلائنسز. اگر اتنی آرگنائزیشن بڑی ہو گئی ہے کہ اب فنکشن کے بجائے ناؤ دے نیڈ ٹو فوکس آن پروڈکٹ لیول. اسمال ہاؤس ہولڈ اپلائنسز، لارج ہاؤس ہولڈ اپلائنسز اینڈ کمرشل اپلائنسز کے بیس پہ انہوں نے سب ڈویژن کر لی. اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ ایڈوانٹیجز: کریٹنگ پروفٹ، ریسپانسبلٹی، فاسٹرنگ انوویشن اینڈ اٹانومی. جب پروڈکٹ لیول پہ آئے گا تو اب ان کی وہی بات کہ بجائے بہت سارے پروڈکٹ کو فوکس کرنے کے دے ول فوکس اونلی ان دی اسمال ہاؤس ہولڈ اپلائنسز اور کمرشل اپلائنسز. جو اسمال ہاؤس ہولڈ اپلائنسز کا گروپ ہوگا اس کی زیادہ کنسنٹریشن اپنے پروڈکٹ کی طرف ہوگی and they are going to have more and more innovations there. And similarly the commercial level. لیکن اس کے ڈس ایڈوانٹیجز: ریٹرنڈنٹ فنکشن ہو جائیں گے اس میں کچھ، اور انکریزنگ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ. کیونکہ اب ہر سیکشن کے اندر، ہر گروپ کے اندر یو نیڈ سیپریٹ، یو نیڈ مارکیٹنگ پیپل، یو نیڈ ڈفرنٹ ٹائپ آف فائنینشیل ان کے ریسورسز. جو ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہوتی جائے گی وہ بڑھنی شروع ہو جائے گی. اسی چیز کو دوبارہ ایڈوانٹیجز: بیٹر کوآرڈینیشن اکراس فنکشنز، فاسٹر پروڈکٹ ڈیولپمنٹ، کلوزر ٹو کسٹمر، فوکس آن دا پروڈکٹ. یہ اگر آپ پروڈکٹ بیس پہ ڈپارٹمنٹ بنا رہے ہیں یا اس کی اسٹرکچر کو بنا رہے ہیں. اور ڈس ایڈوانٹیجز: پروڈکٹ لائن کین اوور لیپ اکراس پرپز، لیس کلیئر لائنز آف اتھارٹی، کنفلکٹ اوور ڈویژنز آف شیئر ریسورسز. یہاں پہ ایک بڑا مسئلہ آئے گا کہ ریسورسز کو شیئر کیسے کرنا ہے. اگر ریسورسز اسکیئر ہیں اگین اٹ از گوئنگ ٹو cause the conflicts now within those divisions based on جو product base پہ آپ نے ڈیوائڈ کیے تھے. اور they can work best in large organization with many product lines. Still another type, territorial departmentalizations. آپ ریجن بیس پہ کر سکتے ہیں اس کو. یہ ایگزامپل میں نے بک سے ہی لی ہے، تھوڑا سا نام چینج کیا ہے. ہاجرا کمپنی اگین ایسٹرن ہے، اس پہ سیپریٹ گروپ بن گیا. مڈ ویسٹرن، ساؤدرن، راکی ماؤنٹین، پیسفک. لائک اف وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان وی کین آلسو سب ڈیوائڈ اس کی آرگنائزیشن ڈیزائن یا اسٹرکچر کس طرح کر سکتے ہیں. اٹ کین بی پروونس وائز
پنجاب کے لیے سیپریٹ یونٹ بنا دیا آپ نے, سندھ کے لیے سیپریٹ, NWF کے لیے ڈفرنٹ ہے, اور بلوچستان کے لیے ڈفرنٹ ہے, اور فاٹا اور آزاد کشمیر کے لیے سیپریٹ بنا دیتے ہیں. تو دس ٹائپ آف اسٹرکچر اف یو آر میکنگ ود ان دی آرگنائزیشن, تو یہ آپ کا ٹیریٹوریل اسٹرکچر بن جائے گا. ہوتا ہے نا مختلف آرگنائزیشن میں ہوتا ہے کہ یہ پنجاب ڈیسک ہے, یہ NWFP ڈیسک ہے, آپ گورنمنٹ کے مختلف اداروں میں ہوتا ہے. تو یہ چیز اس طرح اگر آپ اس کو اسٹرکچر کرتے ہو, اس طرح اگر اس کا آرگنائزیشن ڈیزائن بناتے ہو, تو وی ول کال اٹ ٹیریٹوریل اسٹرکچر اور ڈپارٹمنٹلائزیشن. اس کا فائدہ کیا ہے؟ یس دیر آر بینیفٹس, کیونکہ مور سینٹرلائز چیزیں ہوں گی. اب ان کے اپنے اسپیسیفک ایشوز ہوں گے, اسپیسیفک ریکوائرمنٹس ہوں گے. لیٹس سی آپ ناردرن ایریا کے لیے کوئی چیزیں پروڈکٹ بنا رہے ہیں, تو ناردرن ایریا کی ریکوائرمنٹ ہی ڈفرنٹ ہے. ایون دا سیم ٹائپ آف پروڈکٹ, اسمال ہاؤس اپلائنسز کی بات کرتے ہو, لارج ہاؤس اپلائنسز کی بات کرتے ہو, تو جو ناردرن ایریا کے لیے بناؤ گے ان کی ریکوائرمنٹ ٹوٹلی ڈفرنٹ ہو جائے گی. جو آپ کے سینٹرل پارٹ کے لیے پاکستان کے لیے بناؤ گے یو مائٹ ہیو ٹو ایڈجسٹ دوز تھنگ. گاڑیاں بناتے ہیں ٹھنڈے علاقوں کے لیے, ان گاڑیوں کو تھوڑا سا ڈفرنٹ کرنا پڑے گا, ان کی ہیٹنگ سسٹم کو, ان کی ریڈیٹر سسٹمز کو, واٹ ایور. تو اس چیز کے لیے اگین یاد ہے کیا کہا تھا کہ جو آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, سائز کیا آرگنائزیشن کا, کیا پورے کنٹری لیول پہ, پورے ملٹی نیشنل دنیا میں آپ اپنا کاروبار پھیلانا چاہتے ہو, تو آپ کو پھر اس کو تھوڑا سا اس کا آرگنائزیشن اسٹرکچر بھی ڈفرنٹ کرنا پڑے گا. ایون وین وی آر بائنگ دا لیپ ٹاپس, اف یو بائی لیپ ٹاپ فرام پاکستان, اٹ ہیز اے ڈفرنٹ اسپیسیفکیشن فرام اف یو بائی سیم تھنگ فرام یورپ, فرام اندر ریجن, بیکاز ان کی اپنی پالیسیز, ان کی اپنی پرائس لسٹنگ, ان کی اپنی ڈیزائننگ, ایون انہوں نے ریجن وائز ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, اور اس کے مطابق وہ اس کو پروڈکٹ کو بنا کے وہاں بیچتے ہیں. اسی لیے آرگنائزیشن کے اندر بھی جب اسٹرکچر بناتے ہیں تو اسی بیس پہ پھر آپ اس کو آرگنائزیشن اسٹرکچر بھی اسی طرح بناتے ہیں, تاکہ ان کی اسپیسیفک کوئریز کو, اسپیسیفک کنسرن کو آپ آنسر کر سکیں. ایڈوانٹیج کیا ہے؟ کین بی کلوز ٹو دا کسٹمر جیوگرافیکلی ٹو پرووائڈ آن سائٹ سروس اینڈ جسٹ ان ٹائم جیٹ ڈیلیوری, جسٹ ان ٹائم GIT جو کہتے ہیں, اینڈ ریڈیوس ٹرانسپورٹیشن کاسٹ. ڈس ایڈوانٹیجز ڈپلیکیشن آف ایکٹیویٹیز لائک R&D اینڈ ادر تھنگس. اسی طرح ایک اور طریقہ بھی ہے کہ آپ ڈپارٹمنٹلائزیشن کر سکتے ہیں, کسٹمر بیس پہ بھی کر سکتے ہیں. ریٹیل اسٹورس, میل آرڈرز, انسٹیٹیوشنل سیلز, گورنمنٹ کانٹریکٹس, جس بیس پہ بھی چاہے آپ اپنی آرگنائزیشن کا ڈیزائن, اپنی آرگنائزیشن کا اسٹرکچر ڈیزائن کر سکتے ہیں. بٹ اگین بفور پکنگ اینی پرٹیکولر کائنڈ آف ڈیزائن یو شوڈ میک دا ججمنٹ. واٹ از دا ٹریڈ آف, what kind of benefit you want to get, کیونکہ for each design, for each structure you have some kind of positive and negative things too. So you have to give more weightage, you have to get more benefits rather than more disadvantages. And again it is the requirement of the organization too, کہ what kind of strategies they are adopting, what is their priority, اور اپنے سسٹم کو دیکھتے ہوئے پھر وہ مختلف آرگنائزیشن ڈیزائن, اور پھر اس میں بلینڈ بھی ہو سکتا ہے جس کو ہم ہائبرڈ بھی کہتے ہیں میرا خیال. دین میٹرکس اسٹرکچر, اس ایگزامپل میں دیکھیے کہ اس کو پروجیکٹ بیس میٹرکس اسٹرکچر ایک بنایا, آپ کی ٹیکس سے لیا ہے میں نے, کہ پریزیڈنٹ ایک ہے, پروجیکٹ مینیجر ایک رکھا ہوا ہے, بی پروجیکٹ سی کے ڈفرنٹ مینیجرز ہیں, اور پھر مختلف انجینئرنگ, مارکیٹنگ, سافٹ ویئر, بیکاز ایز اے سیڈ دیر بی ٹو اتھارٹیز, پروڈکٹ اور فنکشن کو آپ نے اکٹھا کیا ہے, تو اٹ از اے میٹرکس ڈیزائن. یہاں بھی دیکھ لیجیے ایک بزنس اسکول کی ایک میٹرکس اسٹرکچر آپ کو بتایا کہ فائنانس ڈائریکٹر جو ڈین ہے اور کمیونٹی ڈائریکٹر جو ڈین ہے, ان دونوں کے فنکشن اکٹھے کر کے ایک پوزیشن آپ نے کریٹ کیا. یہ اس کو بھی ریسپانسبل ہے, اس کو بھی ریسپانسبل ہے. تو دیٹ از اے اگین میٹرکس اسٹرکچر اور میٹرکس ڈیزائن. میٹرکس آرگنائزیشن ڈیزائن ریجیکٹس دی یونٹی آف کمانڈ پرنسپل, بیکاز ناؤ any person and any organization who has designed the matrix structure, تو کوئی بھی ایک پوزیشن وہ اس کے پاس دو, اس کو جو کمانڈ آئے گی, ڈائریکشن آئے گی, دو طرف سے آئے گی. تو ایک تو وہ یونٹی آف کمانڈ کا پرنسپل یہاں پہ ڈیویٹ ہو رہا ہے. یوز ملٹیپل اتھارٹی اسٹرکچر سو دیٹ مینی پیپل رپورٹ ٹو ون مینیجر اور ٹو مینیجرز. پیپل فرام ڈفرنٹ فنکشنل ایریاز ورک آن ویریس پروجیکٹس. ایک ہی مارکیٹنگ مینیجر وہ
ایک پروڈکٹ کو بھی ہیلپ کر رہا ہے, دوسرے پروڈکٹ لائن اور گروپ کو بھی ہیلپ کر رہا ہے, اور تیسرے کو بھی ہیلپ کر رہا ہے. تو ناؤ یو ہیو ملٹیپل اتھارٹیز. اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دیر آر سم کائنڈ آف ہاریزونٹل اسٹرکچرز ٹو. ابھی تو ہم نے اس طرح دیکھے نا کہ ٹاپ پہ اور پھر نیچے. ناؤ دے ہیو دی ہاریزونٹل اسٹرکچر ٹو. اس ایگزامپل میں لے لیجیے کہ یو ہیو اے پریزیڈنٹ, دین دیر آر 3 presidents, وائس پریزیڈنٹ لائک R&D, وائس پریزیڈنٹ فائنانس, وائس پریزیڈنٹ HR. اور پھر ڈفرنٹ پروجیکٹ کے یو ہیو دا کور پروسیسنگ ٹیم, پروجیکٹ اے کی, بی کی, سی کی, اور یہ ساری چیزیں اسی طرح آپس میں کنیکٹڈ ہیں اور لنک ہیں. واٹ اباؤٹ فیوچر؟ اے لک ٹو دا فیوچر از دا ورچوئل آرگنائزیشن, دا نیٹورکس. One of the fastest developing practice in business throughout the world involves the firms to cooperate, have the cooperative relationship with their suppliers, distributors, and even competitors. یہ دیکھیے ورچوئل آرگنائزیشن کیا ہو رہا ہے اس میں. Now in virtual organizations, you have a core team, executive group. Now they can outsource their activities. They can get the consultancy from an R&D company. They can hire services from an advertising agency. Of course, they are not part of their organization. اور اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کی فیکٹریز چائنا میں ہیں, کہیں اور جگہ پہ ہیں, وہاں سے چیزوں کو لے رہے ہیں. سو دس آؤٹ سورسنگ ایٹ ڈفرنٹ لوکیشنز بائی یوزنگ ڈفرنٹ ٹیکنالوجیز, آف کورس دا ورچوئل کنسپٹ. ناؤ ان ریالٹی دے آر ناٹ ورکنگ in one organization. But still they are one organization in a way that they are working together. Of course they have the independent, their own setup. وہ جو R&D کمپنی ہے وہ ریسرچ آپ کے لیے بھی کر رہی ہے, کسی اور کمپنی کے لیے بھی کر رہی ہوگی. وہ جو ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے وہ آپ کے کمپین بھی چلا رہی ہے, ہو سکتا ہے آپ کے کمپیٹیٹر کی بھی چلا رہی ہو. And similarly the factory from where you are getting your stuff, that factory is also manufacturing for your competitor even. تو اس طرح ابھی جو آج کل کا وقت آ رہا ہے, دا فیوچر جس کو کہنا چاہیے, از اے ورچوئل کانسپٹ. آف کورس دا ٹیکنالوجی, دا گلوبلائزیشن کانسپٹ. تو یہ ساری چیزوں نے وہ جو آرگنائزیشن اسٹرکچر ڈیزائن تھا اس کو ری شیپ کرنا شروع کر دی. سو دا ورچوئل آرگنائزیشن, یو ہیو دا ایگزیکٹو گروپ, یو ہیو انڈیپینڈنٹ R&D, ایڈورٹائزنگ ایجنسی, کمیشن سیل ریپرزینٹیٹو, مارکیٹنگ کے لوگ بھی آپ نے آؤٹ سورس کیا ہوا ہے, اور فیکٹریز آپ چائنا سے مال اٹھا رہے ہیں. لیٹس سی. تو یہ ایک ورچوئل آرگنائزیشن اسٹرکچر بن گیا. سملرلی نیٹورک آرگنائزیشنل اسٹرکچر. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک فرم جو آپ کی ہے وہ فرانس میں ہے, پروڈکٹ ڈیولپمنٹ فرم, جو آپ کے لیے پروڈکٹ ڈیزائن کر رہی ہے. سملر ٹائپ آف ایز ورچوئل کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ بھی ورچوئل میں آتا ہے. یور پروڈکشن فرم از ان چائنا, you might be owning it, or you have outsources, whatever, and you are using a marketing from UK, اور آپ کی کسٹمر سروس فرم کینیڈا میں بیٹھی ہوئی ہے, لیکن پیسے آپ نے UAE میں رکھے ہوئے ہیں, اور کور فرم جو ہے وہ پاکستان میں ہے. تو دس از اگین اندر کانسپٹ, اسے کہتے ہیں نیٹورک آرگنائزیشن اسٹرکچر, جو آج کل پریویل ہو رہا ہے. واٹ از دا ڈسٹنگوشنگ فیچر آف دا جاب ڈیزائن ان دا فیوچر؟ یہ سارے کچھ سے ہمیں کیا نتیجہ ملا؟ از دا فلیکسیبلٹی, دا مور فریڈم. وہ جو بیوروکریٹک اپروچ تھی, وہ جو چین آف کمانڈ تھی, اس میں تھوڑا سا فلیکسیبلٹی کی طرف لوگ شفٹ ہو رہے ہیں ڈیو ٹو دس ورچوئل کانسپٹ. اسٹرکچر ان دا .com گلوبل ورک پلیس, جو آج کل .com کمپنیز کی ہم بات کرتے ہیں, دے ہیو the most of the .com companies, they have the organic structure, the open structure جسے کہتے ہیں. They are flexible structure which may become more formalized as they grow, but in beginning, yes, they are more flexible. اور joint venture are popular as a way to gain entry into foreign markets. یہ جو نیٹورک کا سسٹم ہے یہ بھی آگے آ رہا ہے. What are the emerging issues in designing of work? Telecommunicating, employees work at home. تو وہ جو اتھارٹی ہے, وہ کمانڈ ہے, وہ چینج ہوتی جا رہی ہے. Now people are more focusing on the work. Alternative work patterns like job sharing, like flex time, اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ ڈسکس کریں گے کہ شیئر کرتے ہو
کہ ٹھیک ہے 8 گھنٹے کام کرنا, آدھا میں کر لیتا ہوں, آدھا کوئی اور کر لے گا. فلیکس ٹائم اپنی چوائس کے مطابق. آف کورس آرگنائزیشن مائٹ ہیو سم کور ٹائم کہ یہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک کور ٹائم ہر ایک کو ہونا چاہیے, لیکن مارننگ کا کچھ حصہ اور شام کا کچھ حصہ از فلیکسیبل. یو کین کم لیٹ اینڈ گو لیٹ, یو کین کم ارلی اینڈ گو ارلی. اگین ادر ایمرجنگ ایشوز, ٹیکنالوجی ایٹ ورک, ورچوئل آفیسز and techno stress too. This more technologies, the stress are being more there. The stress are caused there. یہ بھی ایک اگلا کنسرن ہے جس کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے جب ہم آرگنائزیشن اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں. اینڈ سملرلی when we are revising the task, تو پھر اس میں کچھ مسٹیکس بھی آ رہے ہیں. Due to this technology, due to this virtual concept, due to this telecommunicating, we are revising our jobs. We are revising our organizational structure. اور اس میں غلطی گنجائش بھی ہو رہی ہے اور غلطی کے چانسز بھی ہیں. اور پھر اسی لحاظ سے ہاؤ ٹو ڈیولپ دا اسکل, کہ جس اسپیڈ سے چینجز آ رہی ہیں کیا اسی اسپیڈ سے ہم اپنے لوگوں کو ڈیولپ بھی کریں اسی طرف کے نہیں. دیٹ شوڈ بی آلسو another issue organization should be addressing. تو فیوچر کی جیسے میں نے آپ سے کہا جو ڈیزائن ہے وہ کیا ہے؟ سیلف مینیجنگ ٹیم ورک, دا ٹیم بیس اپروچز, دا ورچوئل آرگنائزیشنز. ٹیم بیس اسٹرکچر میں کیا ہے؟ ویئر یو آر امپاورنگ ورکر اینڈ دین دے آر آلسو اکاؤنٹیبل. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ امپاورمنٹ از گڈ بٹ دین دیر از اکاؤنٹیبلٹی ٹو. اور آرگنائزیشن ڈیزائن جب ہم کر رہے ہیں اس کا امپلائی بہیویئر پہ بھی افیکٹ ہوتا ہے. when we are talking about work specialization, span of control, centralization versus decentralization, تو اس کا نیچرلی بہیویئر پہ بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. ٹو بی مور when we are going for more specialization, آج کل جس طرح یہ .com کمپنیز کے اندر وہ سافٹ ویئر ڈیولپر جو ہیں وہ بالکل آئسولیٹ ہو کے بس اپنا کوڈنگ میں لگے رہتے ہیں, تو ان کا بہیویئر ڈفرنٹ ہے بنسبت پیپل ہو آر ڈوئنگ دی پبلک ریلیشن جابس. سملرلی اسپین آف کنٹرول کس قسم کا ہے؟ سینٹرلائزیشن ورسز ڈیسینٹرلائزیشن. سم پیپل اسپیشلی ناؤ ڈیز ایز اے سیڈ ارلیئر وی ہیو مور آپشنز دیر اویلیبل. پیپل feel comfortable when there is more decentralization, when there is more empowerment rather than centralizing things. But of course some jobs the requirement is you can have more centralized things, and again it is a trade off. You have to decide kis taraf jana hai, kaun sa organization structure adopt karna hai, or accordingly you have to adjust your things. wahi dekhna hai ki benefit kis mein zyada hai, kis ke advantage zyada hai, ویکنیسز کم کیا ہے, آپ کی پرائرٹی کیا ہے, آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے, اس بیس پہ آپ پک کریں گے کہ کس قسم کا آرگنائزیشن ڈیزائن, کس قسم کا آپ نے آرگنائزیشن اسٹرکچر بنانا ہے. آئی تھنک وی ہیو ٹو اسٹاپ اٹ ہیئر. اونلی کپل آف مور منٹس. لیٹس کوئکلی سمرائز وٹ وی ہیو کورڈ ٹوڈے. دا ایلیمنٹس آف آرگنائزیشن اسٹرکچر, اسپین آف کنٹرول, سینٹرلائزیشن, فارملائزیشن اینڈ ڈپارٹمنٹلائزیشن, اینڈ کامن اسٹرکچر ایز وی سیڈ, simple structure, bureaucratic structure and matrix structure we discussed today. جو distinguishing feature آ رہا ہے آج کے دور میں and future میں, that is the flexibility. People want more empowerment. They want more flexibility. تو آرگنائزیشنس کو اپنا اسٹرکچر ڈیزائن کرتے ہوئے, اپنی جاب ڈیزائن کرتے ہوئے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا, اور اسی طرح اپنے لوگوں کو تیار بھی کرنا ہوگا, ان کی اسکلز کو بھی اسی طرح ڈیولپ بھی کرنا ہوگا. اور فیوچر کی جو ڈیزائن ہے, جو اسٹرکچر ہے, بیسیکلی دے آر دی سیلف مینیجنگ ٹیم, دے آر ٹیم بیسڈ اپروچز لائک اینڈ ورچوئل آرگنائزیشن. دیٹ از دا فیوچر. واٹ از نیکسٹ؟ سو نیکسٹ لیکچر آئی ٹرائی ٹو ڈسکس ود یو اگین few things about organization, especially with reference to the new technologies, this e-business concept, the internet, the web-based things, اور کس طرح یہ ٹیکنالوجی جو ہے ری شیپ کرتی جا رہی ہے ہماری آرگنائزیشن کو. یہ فلیکس ٹائم کیا ہے, جاب شیئرنگ کیا ہے, ان چیزوں کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس امید کے ساتھ کہ آج آپ نے لیکچر کو سمجھا ہے. آئی نو, آئی انڈرسٹینڈ دیز لاسٹ لیکچر اینڈ ٹوڈیز لیکچر لٹل بٹ بورنگ ان اے وے کہ ہم وہ ٹو دا پوائنٹ
وہ ڈیفینیشن ٹائپ آف چیزوں کو ٹچ کر رہے تھے. بٹ دے آر آلسو امپورٹنٹ ٹو ہیو اسٹرانگ بیس فار یو کہ آپ جب نیکسٹ لیکچرز کچھ ہم پڑھیں گے آگے جہاں پہ ڈیسیژن میکنگ ہے, بہیویئر پاسپیکٹس ہیں, اس کو پھر آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اگین ورک ہارڈ, نو ادر چوائس. اللہ حافظ. السلام علیکم.